अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि सहाफ़ी जो सारा दिन आवाम की खिदमत के लिए कभी रोड पे है, कभी दफ्तर में है, कभी पार्लियामेंट हाउस में, हर जगह पे मसरूफ़ रहता है। एक अच्छा इक़दाम है, यहाँ के प्रेस क्लब के सदर ने, सेक्रेटरी ने, इंतज़ामिया ने मिल के ये अरेंज किया और ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी और डीएसपी तारिक साहब, ये काबिल तहसीन है कि उन्होंने यहाँ पे सेटअप लगाया और तमाम सहाफ़ियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। जिनका रिन्यूअल है वो रिन्यू करके दिए जा रहे हैं लाइसेंस। इस हवाले से सहाफ़ी क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस से भी बात करेंगे। आइए नाज़रीन, चंद सहाफ़ियों से बात करते हैं। यहाँ पे सेटअप लगाया गया, लोग आ रहे हैं अपना लाइसेंस रिन्यू करें, कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? ये बहुत अच्छा इक़दाम है जो यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो हर साफ़ी के लिए एक सहूलत है कि वो यहाँ आके बड़ा इजीली अपना लाइसेंस रिन्यूअल करा रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं और बड़ी सहूलत है, ये हम अप्रिशिएट करते हैं। एक सहाफ़ी जो बाखबर भी होता है, हर चीज़ की नज़ाकत को भी समझता है, इसी तरह वो कलाम में हमने अक्सरियत देखी है, वो सारी चीज़ों से बाखबर है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद हम ड्राइविंग लाइसेंस से मुबर्रा हैं। वो अपना कार्ड दिखाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाते। सर देखिए, कोई भी बंदा, चाहे वो साफ़ी हो, कोई भी हो, वकील हो, वो कानून से मुबर्रा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है कि साफ़ी के पास भी एक वैलिड लाइसेंस हो ताकि वो कानून की हुक्मरानी पे भी उसका भी बिलीव हो। किसी भी सोसाइटी में अपने आप को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो भी तरीक़ाकार होते हैं उसके ऊपर हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, चाहे वो आपने गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है या किसी भी और, अगर हम सोसाइटी में जाएंगे तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि ड्राइविंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, क्योंकि उसमें आपको बेसिक्स चीज़ों का बताया जाता है। आप जब भी लर्नर अपना लाइसेंस पहले बनाते हैं तो उसमें बताया जाता है क्या इसके क्या डिसिप्लिन हैं, क्या कायदे ज़वाबित है और किस तरीके से इन कवानीन को फॉलो किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये होती है कि अगर आप एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हैं, अच्छी ड्राइव करना चाहते हैं, तो उस पर आपको जितने भी ट्रैफिक लॉज हैं, ट्रैफिक कवानीन हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। और हादसात की भी जो बड़ी वजह यही होती है, बार बार हमारी जब पुलिस हकाम से, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बात होती है, ओवर स्पीडिंग होती है, बेध्यानी से गाड़ी चलाना होती है, तो इन चीज़ों से भी बचने के लिए हमें इस तरह की जो अवेयरनेस वर्कशॉप्स होती हैं, जिस तरह आज प्रेस क्लब इस्लामाबाद में की गई हैं, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। न सिर्फ हमें बल्कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं जो खुद ज़्यादा ड्राइविंग कर रही होती है, जो हमारी वर्किंग फीमेल जर्नलिस्ट हैं, तो उनके लिए भी इंतहाई अहम ये चीज़ होती है कि अपने आप को मज़ीद अवेयर किया जाए। एक जो नए कवानीन आ रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के हवाले से, उसके ऊपर भी फॉलो किया जाए। और इस चीज़ को बेहतर अंदाज में किया जा सकता है कि हादसात में कमी उसी वक्त होगी जब हम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ गाड़ी को चलाएंगे। ख़वातीन का मौक़िफ़ ये है कि हम मोहतात ड्राइविंग करते हैं, इसके लिए दाएं बाएं देख के बाखबर होकर आगे बढ़ते हैं। खातून अच्छी ड्राइवर होती है? जी बिल्कुल, खातून अच्छी ड्राइवर होती है। जिस तरह आजकल का ज़माना है, किसी भी चीज़ और कहीं पे भी पहुंचने के लिए आपको ये नहीं है कि हर टाइम किसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि एक लेडी और घर पे इवन जो खातून होती हैं सब, उनको ड्राइविंग मस्ट आनी चाहिए। कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाए या कभी भी किसी पेशेंट को या कोई भी ज़रूरत, हादसा पेश आ जाए या साइड पर भी आ जाए तो उनको वो पहुँचा सके। लाइसेंस होना बड़ा ज़रूरी है। सहाफ़ी ख़ुद अमल करते हैं काफ़ी हद तक, लोगों को तो बाखबर करते हैं कि आप ड्राइविंग के असूल अपनाएं, लेकिन अपना कभी कोई लाइसेंस चालान को पूछे तो अपना विजिटिंग कार्ड करते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सहाफ़ी को बतौर एक नमूना जो है ना अपने आप को पेश करना चाहिए सोसाइटी में, कि वो रूल्स को फॉलो करें और ताकि लोगों को ये बताएं कि आपके रूल्स की अगर वायलेशन कहीं हो रही है कि वो आप आइडेंटिफाई कर सकें। रूल्स को सबसे पहले आप ख़ुद फॉलो करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद कैपिटल में का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि मेजॉरिटी सहाफ़ी जो है वो अपना कार्ड होल्ड करता है और वो रूल्स को फॉलो भी करता है। शायद बाकी शहरों में, देहातों में कुछ इसकी वायलेशन वगैरह हो रही है, लेकिन हमें इसको अवॉइड करनी चाहिए। एक सहाफ़ी का ये भी तो फ़र्ज़ है ना कि इस पे लिखे, ट्रैफिक के असूलों की बात करे, ये जो वायलेशन करते हैं उन्हें बाखबर करे। अगर कोई नई चीज़ आई तो अपने अखबार में, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसमें सहाफ़ी अपने
पूरे कर रहे हैं। जी ये ज़रूर करनी चाहिए, शायद कर भी रहे हों, लेकिन ये कि आपको पता है सहाफ़ी की अपनी अपनी कुछ बीट्स होती है, वो अपने बीट्स में काम कर रहे होते हैं। जो शहरी जो ख़बर से, इस ट्रैफिक के रूल्स से और क्राइम रिपोर्टिंग ये जो करते हैं, तो हमारे जो सहाफ़ी बरादरी वो लिखते भी हैं, उनको मेरा ख़्याल है कि मज़ीद लिखने की ज़रूरत है, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, जो क़ारीन हैं, नाज़रीन हैं, उन तक जो है ना ये मैसेजेस पहुँच जाएँ और उनके लिए आसानी पैदा हो। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ियों के पास मैंने देखा अव्वल तो लाइसेंस कम होता है, फिर दूसरा अगर है तो एक्सपायर हो गया और उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं और कई कई साल ऐसे ही चलते रहे। जी इसी तरह है, क्योंकि एक तो सहाफ़ती मसरूफियात इस किस्म की होती हैं कि टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है उन लोगों का कि वो वहाँ जाएं, जाके ये करवाएं, तो इसमें ज़रा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा है ताकि वो लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। ये प्रोसेस जो कर रहे हैं आप, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? लर्नर भी बना रहे हैं, एलटीवी भी बना रहे हैं? जी सर, हम एलटीवी लर्नर भी दे रहे हैं, मोटर कार का लर्नर भी दे रहे हैं और मोटरसाइकिल का लर्नर भी दे रहे हैं। ये डोर टू डोर हम दे रहे हैं ना फैसिलिटी, तो ये बस इधर काम सर आसानी से जल्दी हो जाते हैं काम। लोगों में रुझान बढ़ा है, लाइसेंस ले रहे हैं? जी लोग ले रहे हैं लाइसेंस, रुझान बढ़े। कितनी फीसें होती हैं आप जो है लर्नर की कितनी है, एलटीवी की कितनी है? सर लर्नर की फ़ीस है 1400 रुपये। अगर मोटर कार का बनवाएंगे सिर्फ 1400 रुपये, अगर बाइक का बनवाएंगे उसकी भी 1400 रुपये। 1000 रुपये लर्निंग फ़ीस होती है, 200 रुपये मेडिकल फ़ीस होती है और 200 रुपये होती है एजुकेशन फ़ीस। टोटल होती है 1400 रुपये। अगर दो कैटेगरी में बनवाएंगे, बाइक और मोटर कार दोनों की बनवाएंगी, तो इसकी होगी 2400 रुपये है सर। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि ये दफ्तर कहाँ पे हैं, लोग हमसे पूछ रहे होते हैं। थोड़ा सा फैज़ाबाद के बारे में भी बताएं और कहाँ कहाँ पे सेंटर है, ताकि देखने वाले सुनने वाले आगाह हो। सर हमारा एक तो F6 में सेंटर है, F8 का जो पुराना दफ्तर था उधर भी अभी दोबारा शुरू कर दिए। आप पुलिस लाइन चले जाएं, जो हमारा आईजी साहब का ऑफिस है ना, उधर भी अभी दोबारा शुरू कर दिए। फैज़ाबाद आ सकते हैं और कुराल भी हमने एक नया सेंटर बनाया है, उधर लोग जा सकते हैं। एक फ़र्ज शनास शहरी और एक सहाफ़ी, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि सहाफ़ी बहुत सारी चीज़ों में उसको आगाही दे रहा होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से सहाफ़ी अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि ये जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इन्हें ज़्यादा रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। जर्नलिस्ट की जो फैमिलीज़ हैं वो उनकी, और जो जर्नलिस्ट हैं उनको कम से कम जो है उनका जो लाइसेंस का और एक रूल्स रेगुलेशन का जो है जिसको फॉलो करवाना जो है जर्नलिस्टों की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन आज वो खुद एक प्रोसेस में जो है वो लगे हुए हैं और ये बड़ा अच्छा अमल है। बहुत अच्छा हो गया और साफ़ियों के लिए बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं होता कि जाके तो वहाँ पे लाइनों में खड़ा हो। यहाँ माशाल्लाह देखें प्रेस क्लब ने इनको काफ़ी सहूलत दी हुई है, एसी के अंदर बैठ के आराम से अपने लाइसेंस बनवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। इसमें इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये जो नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से जो एक इकदाम उठाया गया है, ये बहुत अच्छा है, ताकि सहाफ़ियों को यहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर ही लाइसेंस की और रिन्यूअल की सहूलत जो दी जा रही है। सहाफ़ी लाइसेंस वगैरह बनवाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सहाफ़ी अगर नहीं भी बनवाता तो बनवाना चाहिए, बीइंग सहाफ़ी मैं तो यही कहूँगा। एक बड़ा अच्छा इक़दाम ये हो गया कि ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिस था, एक कैंप ऑफिस यहाँ पे भी बनाया गया कि वो आके यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। तो आपको ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने सहाफ़ियों के लिए बहुत अच्छा इक़दाम किया है। बड़ी आसानी होगी है लोगों के लिए कि बनस्बत ये कि वो जाके वो लर्निंग बनवाएं, और इतना यानी कि लंबा एक प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है, मुश्किल होती है। तो ये सहाफ़ियों के लिए जहाँ पे ये आसानी दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो यहाँ पर सहाफ़ियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इनको चाहिए कि ये भी लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि जो लोग हैं वो, हमारे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग 40-40 साल और 20-20 साल गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन लाइसेंस हमारे पास नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइसेंस बनाना, उससे यानी कि आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए भी और बाकियों की सिक्योरिटी के लिए भी, कि आप लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएं। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कि हमारे टीन एज बच्चे हैं, वालिदैन क्या करते हैं कि अपने कामों के लिए मुख्तलिफ अपनी आसानी के लिए बच्चों के हाथों में बाइक्स पकड़ा देते हैं, गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं कि जाके अपने जो भी उनके काम होते हैं, सौदा सल्फ लाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो छोटे छोटे बच्चों को माएँ जो हैं वो लेके चल पड़ती हैं।
تو وہ بچے لے کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی بچے پھر جو ہے وہ بعد میں کیا کرتے ہیں کہ وہی جو ہماری سڑکوں پہ زیادہ جو حادثات ہوتے ہیں وہ ٹین ایجز جو بچے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بائکس کا جو ایکسیڈنٹ ہے یہ ہوتا ہی بہت خطرناک ہے، اور ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے ہمارے بچے، تو اس وجہ سے ہیڈ انجریز ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر نہ صرف وہ اپنی زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہیں بلکہ باقی بھی جو معاشرے میں ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے بھی زندگیوں کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بن جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے یہ اویئرنیس کریٹ کرنا، اور یہ بہت اچھا قدم ہے، اور میں اس کو بہت زیادہ سراہتی ہوں، اور ہمارے لیے بھی یہ بڑی اچھی فیسلٹی ہے کہ ہم بھی یہاں پہ ابھی میں خود بھی لائسنس بنوانے کے لیے آئی ہوں، تو یہاں پر میں بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کروں گی ٹریفک پولیس کا کہ انہوں نے یہ احسن قدم ہمارے لیے اٹھایا ہے. نہیں یار، یہ بڑا اچھا ہوا، یہ ایک اقدام ہوا، لیکن اس میں مزید بھی ابھی بہتر کرنا ہے، کیونکہ لرنر تو یہ بنائیں گے، لیکن LTV اگر لرنر سے موٹر کار کا یا موٹر سائیکل کا کرنا، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے نیکسٹ کوئی پروگرام ہے؟ بہت شکریہ. ابتدائی طور پر بڑی دیرینہ ایک مطالبہ جو ہے وہ ممبران کی جانب سے سامنے آ رہا تھا کہ نیشنل پریس کلب کی جانب سے ایک ڈرائیونگ لائسنس کیمپ کا جو ہے وہ اجرا کیا جائے. تو ہماری ٹیم کی جانب سے ایک ایفرٹ پٹ کی گئی ہے. یہ لوگ جب یہاں آئے ہیں تو ان کا یہ کچھ ان کی ریسٹرکشنز ہیں، کچھ ان کی لمیٹیشنز ہیں، اور وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے آٹومیٹڈ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو ان کا جو سکلز کے ساتھ ساتھ ان کا جو نالج ہے ڈرائیونگ کے حوالے سے وہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے. تو اس پروسیس کے لیے اگر کسی نے وہ پروسیس فالو کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ وہاں پر سینٹر جانا ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ دیگر جتنے پروسیس ہیں لائسنس کے حوالے سے، جیسے ہم لوگ بہت عرصے تک ہماری ایک عادت ہے کہ ہمارے لائسنس جو ہیں وہ ان کی میعاد ختم ہو جاتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے، اور گزرے ہوئے عرصہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہے اس کو رینیو نہیں کراتے. تو آج ہم نے ایک اپرچونیٹی دی ہے، کیونکہ صحافیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بھاگ دوڑ والی لائف ہوتی ہے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کئی بار کہ وہ جا کے جو ہے وہ وہاں پر دفاتر میں جائیں اور جا کے رینیو کرائیں. تو ایک اچھی اپرچونیٹی ہے جس کو اویل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں جو ہیں وہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ ان کی فیملیز یہاں آ رہی ہیں، وہ لرننگ کے لائسنس جو اپنے جو لرننگ کے ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی بنوا رہے ہیں، ان کو رینیو بھی کروا رہے ہیں. جو ایسے وہ ممبرز جن کے لائسنس گم ہو چکے تھے وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے لائسنس وہ بھی رینیول یہاں پر ہو رہی ہے. اور ہمارے جیسے جو لوگ تھے جن کے لائسنس ایکسپائر ہوئے تھے تو ہم نے بھی اپنے لائسنس جو ہے وہ رینیو کرا لیے ہیں باقی سب کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی ایسی اپرچونیٹی ہے جس کا بڑے دیر سے انتظار تھا، اور ایسی اپرچونیٹیز میرا خیال ہے نیشنل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے، صحافی آج ٹائم نکال کے یہاں پہنچا، تو اس کا مطلب بہت سارے لوگوں کے رینیول بھی ہونے تھے، نئے بھی بننے تھے. تو اس کا مطلب ایک بڑی تعداد لائسنس کے وہ جو پروسیس میں تھی اس میں نہیں تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جب تک ہم نے سب پوچھا نہ جائے اور ہمیں کوئی ریسٹرکشنز نہ لگائی جائیں، کوئی جرمانے نہ عائد ہوں، تو تب تک ہم جو ہے وہ رینیولز والا جو پروسیس ہے اور جو اجرا والے پروسیس ہیں ان کی طرف نہیں جاتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپرچونیٹی اچھی ہے، اس میں ہو بھی جائیں گے، اور باقی بھی اگر کسی کا رہ جائے گا تو ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ ٹائم کے بعد یہ دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ اس طرح کے کیمپس کا وقتاً فوقتاً انعقاد کرتے رہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون کا احترام جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. لائسنس کے بغیر ڈرائیو کرنا غیر قانونی عمل ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صحافتی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے لائسنس کا نہ صرف یہ کہ اجرا کرائے بلکہ ان کے لائسنس اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے، اور وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک انعقاد کیا گیا ہے. اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک معلوماتی سیشن، آگہی سیشن جو ہے وہ بھی کیا جائے گا کہ جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کو یہاں پر SSP ٹریفک صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور آ کے جو ہے وہ بریف کریں گے کہ وہ کون سے بنیادی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے اور جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جن کو ڈرائیو کرتے ہوئے اور سڑک پہ جاتے ہوئے علم میں رکھنا چاہیے. تو سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ریفریشر ہوتا رہنا چاہیے اور علم میں ہونی چاہیے. آگہی کے لیے جو پریس کلب کا ایک رول ہے وہ اس کو پلے کرنا چاہیے، اور وہ کر رہا ہے. افضل بٹ صاحب صحافیوں کے رہنما کسی تعارف کے محتاج نہیں. بٹ صاحب یہ بہت اچھا ہوا، اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی. یہ سیشن وقتاً فوقتاً اس طرح کے پھر دوبارہ بھی چلے. دیکھیں، میں ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پریس کلب جو ہے وہ جرنلسٹ کا دوسرا گھر ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، وہ پریس کلب کی باڈی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی یہاں سمر کیمپ لگتا ہے، کبھی رمضان کیمپ لگتا ہے،
ٹھیک ہے, کبھی اسی طرح میڈیکل کیمپ لگتا ہے, اور آج یہ فیسیلیٹیشن کیمپ لگا ہے. تو یہ تو پریس کلب کی ذمہ داری ہے, لیکن آج جس طرح لوگ آئے ہیں تو خیال ہے کہ ابھی پریزیڈنٹ صاحب سے میں بات کر رہا تھا, یہ 2-3 دن آپ کو مسلسل چلانا پڑے گا. کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے رینیول کی ضرورت ہے, نئے بنانے ہیں, اور لرنر سے LTV ہوں. بالکل ایسے کافی لوگ آ رہے تھے, روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں کہ جی آپ SP ٹریفک سے بات کر دیں, کوئی بندہ بھیج دیں, لائسنس بنانا ہے, رینیو کرانا ہے. تو یہ اچھا ہوا کہ نیشنل پریس کلب موجودہ باڈی نے پریس کلب میں ایک چھت کے نیچے یہ سارے انتظامات کر دیے, جس پر میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ سہولت مہیا کی. آپ تو جی PFU جو کو بھی دیکھتے ہیں تو اوور آل آپ پورے پاکستان میں تو اس طرح کا انتظام اسلام آباد کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایکسپیرینس بڑا کامیاب رہا, اور یقینی طور پر جو دوسرے شہروں کے پریس کلبز ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر اس طرف آئیں گے, اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے جہاں انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی وہاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. چتوئی صاحب, یہ ایک اچھا عمل ہے کہ آپ نے ٹیم کو بلایا, یہاں پہ وہ لائسنس بنا کے دے رہی ہے. آپ سمجھتے کہ صحافیوں کو بھی میسج ہو گیا, وہ بھی لائسنس بنوا رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں جو قانون ہے اس کی حکمرانی چاہے صحافی ہیں, ہر شہری کا فرض ہے, اور لائسنس تو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ دیکھیں کہ وہ جرنلسٹ ہونے کے باوجود اس کے پاس لائسنس نہیں تھا. اب وہ دفعات جو کہ بے لیبل ہوتی ہیں تو پھر لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ نان بے لیبل ہو جاتی ہیں, جو فیور اس کو ملنی چاہیے تھی, حالانکہ اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے, وہ گزشتہ کوئی 10 سال سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. اس لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ جرنلسٹ جن کو ٹائم نہیں ملتا, میرا خود 3 سال سے ایکسپائری تھا, ہم اس کو لائٹ لے لیتے ہیں, لیکن خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا اس کو زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے میری ہر شہری کو یہ گزارش ہوگی کہ جو ٹریفک لائسنس ہے, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, کوئی بڑی گاڑی چلا رہے ہیں, تو سب سے پہلے یہ کام کریں, لائسنس بنوائیں, اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ اس لائسنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے ڈرائیور ہیں جو کہ ذمہ دار ڈرائیور ہیں. اگر ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے تو پھر ہم کوئی ذمہ دار نہ شہری ہے نہ ڈرائیور ہیں, اور اس کا خمیازہ نہ صرف اس کو بھگتنا پڑتا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جو کہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس کیمپ کا جہاں انعقاد کیا تمام جرنلسٹ فیملیز کے لیے, ان جرنلسٹوں کے لیے, تاکہ وہ یہاں تشریف لیں, کیونکہ اکثر ہم دیکھیں کہ ٹریفک آفس میں رش بہت ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے اکثر لوگ وہ ہو جاتے ہیں جی ادھر جائیں گے سارا دن لگ جائے گا, کہ یہاں پر آئیں فوراً ان کو لائسنس بنایا جائے. یہاں پر 3 قسم کے اس وقت ہم لائسنس بنوا رہے ہیں. لرنر لائسنس بن رہے ہیں, وہ لائسنس جو کہ جن کی تجدید ہو رہی ہے, رینیو. تیسرا وہ لوگ جو جن کے لائسنس گم ہو چکے ہیں, وہ ادھر نہیں جا پا رہے, وہ بھی آ کر یہاں پر فوری طور پر اپنے لائسنس بنا رہے ہیں. طارق صاحب, ہم نے دیکھا کہ عام تاثر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنواتے, اور کچھ خاص طبقے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا کارڈ ہی کافی ہے, وزٹنگ کارڈ آگے کرتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس. اب رجحان بڑھا ہے, لوگ بنا رہے ہیں نا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا, ایگزیکٹو باڈی کا, جنہوں نے یہ اپارچونٹی ہمیں فراہم کی کہ ہم آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو فیسیلیٹیشن یہ دیں. دوسری بات جو آپ کا کویسچن ہے اس کی طرف آتا ہوں. یہ براڈ ویژن ہے ہماری ITP کا پورا, اور اعلیٰ ہرارکی جو ہماری ہے, سیٹ اپ ہے, جو کمانڈ ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہم ان کو ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹی دیں. اس لیے دیں کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے ایک ڈرائیو کرنے کے لیے بنیادی پرمٹ ہے جو ہر شخص کے پاس ہونا ضروری ہے. تو اس لیے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے ڈرائیونگ لائسنس اپنے پاس رکھے. اس کے لیے کسی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اسی چیز کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یا کوئی اور سورس استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو منع کیا ہے, تاکہ ہم ان کے پاس ڈائریکٹلی جائیں اور ان کو یہ فیسیلیٹی دیں اور ان کو کسی کارڈ کی ضرورت نہ پڑے. آج صحافی کے پاس آپ آ گئے, پریس کلب میں آ گئے, کارڈ آپ ان کو بنا رہے ہیں. جو عام ایک تاثر ہم نے دیکھا ہے آپ کے آفس میں, ہم ETO آفس میں چلے جائیں, ہم کچہری میں چلے جائیں, ہم ٹریفک آفس میں چلے جائیں, ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہوتے ہیں, کاغذات لے لیتے ہیں کہ ہم آپ کا لائسنس بنواتے ہیں, آپ سے تھوڑی بہت مزدوری. وہ کلچر آپ سائڈ پہ, آپ والی سائڈ پہ ختم ہے؟ جی میکسیمم ان کو تمام چیزوں کو SSP صاحب جو ٹریفک ہے, CTO اسلام آباد سرفراز ورک صاحب کا بڑا ویژن تھا
کہ ہر اس چیز کو پلگ کریں جو وہ والا سورس استعمال کرتے ہیں، لمبی لائن لگا کے اس میں چھپ کے کسی اور داخلے سے، جہاں پہ ہماری پالیسی کو کوئی نہ کوئی وہ پرابلم پیدا کرتے ہیں کہ اصل بندے کو ڈرائیونگ لائسنس نہ مل سکے یا ڈیلے ہو. اب ای چلان کا وقت ہے، ابھی چینجز آ رہی ہیں بہت زیادہ. بہت ساری آنکھیں آپ کو دیکھ بھی رہی ہیں، لوگ سن بھی رہے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ اگر کوئی نیا لائسنس بناتا ہے لرنر کیسے لے گا، فیس کتنی ہے، LTV کیسے بنتا ہے، اور ہیوی لائسنس کے. اچھا، یہ سب سے اہم کویسچن یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ پتہ ہو کہ کیپٹل کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کا جو مین ہیڈ آفس ہے وہ شکر پڑیاں میں ہے. شکر پڑیاں سے انیشیٹو فزیکلی پرسنلی ہوتا ہے. وہاں سے نیکسٹ جتنے ہمارے مختلف زونز میں، سیکٹرز میں یا بیٹس میں DSP صاحبان ہیں میرے سمیت، وہ یقینی بناتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا فیسیلیٹیشن کا ایک اسٹیشن سینٹر ہو جہاں پہ ان کو مزید مدد کی جائے. اور مزید یہ موبائل وین ہے. اب اگر لوگ اس سلسلے میں اپنی کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو نیٹ پہ سب سے پہلے اویلیبل ہے، پھر 15 پہ 1915 کے ذریعے رابطہ ممکن ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے غیر متعلقہ بندے سے رجوع نہ کرے، بلکہ اس بات کو یقینی بنا لے آپ کے میڈیم کے ذریعے کہ وہ صرف اسلام آباد ٹریفک پولیس کے لوگوں سے رابطہ کر رہا ہے، انہی سے لائسنس بنوانے کے لیے کہہ رہا ہے. کسی کو مڈل مین کا موقع نہ دے یہ والا بننے کے لیے، اس پہ پوری توجہ دیں. تو اس سے دونوں طرف سے آسانی ہو جائے گی تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے. تو یہ چیز اور ایلیمینیٹ ہو جائے گی آپ کی اس کاوش کے نتیجے میں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین، بتانا یہی چاہتا ہوں کہ آپ صحافی باخبر ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی خبر رکھنے کے باوجود اپنی خبر نہیں رکھتا. ایک سب سے پہلے وہ یہ خبر رکھے کہ کہاں پہ یہ لائسنس بننا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ یہ آفس کہاں پہ ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے آپ نے، کیونکہ ایک اگر آپ کا چکر لگ جاتا ہے اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو دوبارہ چکر پتہ نہیں اگلے مہینے لگے گا، 2 مہینے بعد لگے گا. اس لیے سب سے ضروری چیز جو ہے آپ کے پاس آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. چیزوں کو آسان بنایا جا رہا ہے، 1 ونڈو میں ساری چیز دی جا رہی ہے. فیسیں جو ہیں سرکار کی وہ تو ہیں، لیکن آپ کے لیے ہر مقام پہ سہولت بنائی جا رہی ہے. آپ کیو کو اپنائیں، آپ ایک طریقہ کار کو اپنائیں، آپ ٹائم نکال کے جائیں اور اس ضرور اہم فریضے سے سبکدوش ہوں. اپنا ڈرائیونگ لائسنس ہر وقت اپنے پاس رکھیں. یہی آپ کی شناخت ہے، یہی اس وقت قوم کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. میری آواز آپ سب کی آواز ہے. آئیے اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور اپنے آپ کو ایک پرامن شہری کے طور پر پیش کریں. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.